بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے اپنے مقصد کے حصول میں پورے لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی عطا کرے اور اس دنیا کے اندر کامیاب سے کامیاب ترین انسان آپ کو بنائے۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور جنہوں نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہے وہ ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث کا یہ پہلا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ ہمارے ایک سبسکرائبر کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر کلاس القراءۃ الراشدہ پڑھائی جائے۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ، دعا کیجیے آپ تاکہ میں دوام اور استمرار کے ساتھ اور دوام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ کتاب پڑھا سکوں۔ چلیے کلاس شروع کرتے ہیں بغیر زیادہ لمبی گفتگو کیے بغیر۔ هل عرف التاریخ، آج یہاں سے پڑھنا ہے ہمیں، هل عرف التاریخ مدرسة أوسع من هذه المدرسة النبوية التي يقرأ فيها التاجر والفلاح والأجير والصناع والمحترف والمشغول والشباب الناهز والشيخ الفاني۔ هل عرف التاریخ مدرسة، هل استفهامیہ ہے، هل عرف التاریخ، عرف یعرف عرفانا، هل عرف التاریخ، کیا تاریخ جانتی ہے، مدرسة کسی ایسے مدرسے کو، اوسع من هذه المدرسة النبویہ جو اس نبوی درسگاہ سے زیادہ کشادہ اور وسیع ہو، التی یقرأ فیہا، جس نبوی درسگاہ کے اندر، یقرأ فیہا جس کے اندر پڑھتا ہے، التاجر تاجر بھی، والفلاح اور کسان، والاجیر اور مزدور، والصناع اور کاریگر، والمحترف اور پیشہ ور، والمشغول اور مصروف اور مشغول آدمی، والشباب الناہز اور نوخیز نوجوان جس نے بھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہو، والشیخ الفانی اور پیر فرتوت جس کے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہوں، یعنی معمر، عمر رسیدہ بزرگ۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے، تاریخ فاعل ہے عرفہ کا، مدرسةً اوسع من هذه المدرسہ، یہ اوسع جو ہے مدرسةً کی صفت، ٹھیک ہے، حالت نسبی میں ہے، اس میں تفضیل ہے، اوسع۔ اس کے اندر ایک چیز ہے، قاعدہ ہے کہ جب اس میں تفضیل کے بعد آپ من لائیں تو اس وقت اس میں تفضیل جو ہے موصوف کے برعکس، یعنی مطابقت لانا ضروری نہیں ہے، آپ بغیر مطابقت کے لا سکتے ہیں۔ یعنی مدرسةً اوسع، اوسع مذکر ہے، مدرسةً مؤنث ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مریم افضل من ہند، مریم افضل من ہند، یعنی جب اس میں تفضیل کے بعد آپ من لائیں گے تو اس وقت اس میں تفضیل کا اپنے موصوف سے مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اس میں تفضیل صیغہ مذکر سے بھی لا سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر اس میں ایک اور یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مدرسةً، ٹھیک ہے، ہی اوسع من هذه المدرسة النبویہ،
हिया लाकर मुब्तदा खबर का जुमला बनाकर फिर जुमला जो है पूरा जुमला मदरसतन की सिफत बनेगा। इस तरह भी आप ये जुमला पढ़ सकते हैं, इस पर एराब दे सकते हैं अवसा पर। तो बेहतर ये है साफ सिंपल जो वाज़े है मदरसतन अवसा। ठीक है। क्या तारीख जानती है मदरसतन, किसी ऐसे मदरसे को, किसी ऐसे स्कूल को, किसी ऐसी दरसगाह को, औसा मिन हाजिहिल मदरसतिन नबविया, जो इस नबवी दरसगाह से ज्यादा कुशादा हो, ज्यादा वसी और कुशादा हो, जिस नबवी दरसगाह के अंदर पढ़ता है अत्ताजिरु, ताजिर भी और किसान भी और मजदूर भी और कारीगर भी और पेशावर भी और मसरूफ आदमी, मशगूल कहते हैं जो मसरूफ आदमी यानी बिजी मैन, जिसको आप कह सकते हैं बिजी मैन, मशगूल मसरूफ, किसी काम के अंदर लगा हुआ है, मशगूल है, उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है लेकिन वो उसमें लग जाता है, वो दरसगाह पढ़ने आ जाता है वक्त निकाल कर। वो शबाब नाहिजु, और नौखेज नौजवान, नाहजा यनहजु माने उठना, उठ खड़ा होना। ठीक है, यानी यहाँ पर नौखेज नौजवान, टीन एजर। वशैखुल फानी, और शेखुल फानी कमजोर लागर बूढ़ा, जो बिल्कुल सिन रसीदा हो, मुअम्मर तरीन हो, वो भी उसमें पड़ता है। यानी सब लोग, ये तमाम के तमाम जिंदगी के मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता और उम्र के मुख्तलिफ मरहले में मौजूद, उम्र के मुख्तलिफ मरहले में दाखिल हर शख्स जो है पढ़ता हो, यानी ऑल लेवल्स, ऑल लेवल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें। ऐसा कोई दरसगाह नहीं है, क्योंकि दुनिया में आप देखें वहाँ पर एलिजिबिलिटीज कुछ कंडीशंस हैं, एज बार है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, इस उम्र से इस उम्र तक के पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर आपका एज, इससे ज़्यादा आपकी एज है तो आप नहीं, एडमिशन के काबिल नहीं है इसमें। बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएं, या इसी तरह से अगर बिजनेसमैन है, कोई कोई किसी काम में, दुनिया के और किसी काम में लगा हुआ है, वो उसमें नहीं पढ़ सकता। मुख्तलिफ तरीके की शराइत हैं, लेकिन ये ऐसी वाहिद दरसगाह है जहाँ एडमिशन का जो के लिए कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायर नहीं है। किसी भी शोबे से, पेशे से, उम्र के किसी भी मरहले में हो, आप दाखिल हो सकते हैं। यतअल्लमून फीहा बिजमीइ कुवाहुम, और वो यानी ये तअल्लमून यानी हम यतअल्लमून, ये सब के सब जिनके बारे में ऊपर जिनका जिक्र हुआ, ताजिर से लेकर शेख फानी तक, ये तअल्लमून फीहा, और वो सब पढ़ते हैं, सीखते हैं, फीहा उस नबवी दरसगाह में पढ़ते और सीखते हैं। कैसे? बिजमीइ कुवाहुम, कुव्वतुन जमा कुवा, कुवन, अपनी तमाम तवानाइयों के साथ, अपनी पूरी तवानाई के साथ, यानी अपनी पूरी तनदही के साथ, पूरी तनदही के साथ, पूरी तवानाई के साथ, या अपनी तमाम तवानाइयों को बरोए कार लाते हुए वो इस नबवी दरसगाह में पढ़ते और सीखते हैं। बिजमीइ कुवाहुम, या इंसान के अंदर जो मुख्तलिफ ताकतें हैं, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, महसूस करने, सोचने की ताकत, काम करने की ताकत, इन तमाम ताकतों को बरूए कार लाते हुए वो उसमें सीखते और पढ़ते हैं। चुनांचे आप देख रहे हैं फा यहाँ पर लाया गया, उसके बाद ये फा तफसीरिया है, यानी कुआ के अंदर क्या क्या चीज शामिल है, इससे क्या क्या मुराद है, उसकी तफसीर आगे बयान हो रही है, बयान किया जा रहा है। फल उज़ुन तस्माउ, चुनांचे कान, उज़ुन जमा आज़ान, चुनांचे कान सुन रहे हैं। वल आइन तुबसिरु, और आंखें देख रही हैं।
والقلب یشعر اور دل محسوس کر رہا ہے، والعقل یفکر اور عقل دماغ سوچ رہا ہے، والجوارح تعمل جارحت جمع جوارح عضو بدن یعنی کام کرنے والا جو عضو یعنی ہاتھ پیر، والجوارح اور ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو سب کے سب اس نبوی درسگاہ کے اندر پڑھ رہے ہیں. کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی پوری توانائی اور تندہی کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں. یعنی کان سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں، اور دل سے ان محسوس کر رہے ہیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ وہاں پڑھا جا رہا ہے. اور عقل جو کچھ وہاں پڑھایا جا رہا ہے اس نبوی درسگاہ کے اندر، اس کے بارے میں عقل اور ان کا دماغ سوچ رہا ہے، اور ہاتھ پیر کام بھی کر رہے ہیں. ساکت یعنی جامد ہو کر وہ نہیں بیٹھتے ہیں، یا جیسے آج کل کے اسٹوڈنٹس کلاسوں میں بیٹھتے ہیں اور جسم یہاں ہوتا ہے اور ان کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں، پورا یعنی 100% حاضری ہوتی ہے ان کی کلاس میں ہر اعتبار سے. بہرحال مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، امید کرتا ہوں یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. عرفوا احکام الاجتماع في الاجتماع واحکام الاختلاط في الاختلاط واحکام التجارة في التجارة واحکام المعاشرة في المعاشرة فاستطاعوا ان يحافظوا على دينهم ونياتهم وخشوعهم وذكرهم في المجامع والمجالس وفي صخب الأسواق وفتنة البيوت. عرفوا أحكام الاجتماع في الاجتماع. عرف جاننا پہچاننا، عرفوا انہوں نے جان لیا، احکام الاجتماع فی الاجتماع سماجی احکام، سماجی احکامات کو انہوں نے جان لیا فی الاجتماع سماج میں رہ کر. ٹھیک ہے، یعنی سوشیولوجی کا علم انہوں نے حاصل کیا سوشل ورک فیلڈ میں رہ کر، سماج میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر. سوشیولوجی سیکھنے کے لیے، سماجیات سیکھنے کے لیے وہ کہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے پڑھنے کے لیے. سمجھ میری بات؟ واحکام الاختلاط فی الاختلاط، اور ڈیلنگ، اختلاط کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، کس کے ساتھ کیسے ملنا ہے. تو کہنا ڈیلنگ کے احکامات کو انہوں نے ڈیل کے ذریعے سیکھ لیا. تعلقات کے احکامات، ایک دوسرے سے میل جول کے، ملنے جلنے کے جو آداب ہے، اختلاط کے معنی ملنا کسی سے، کہنا میل جول کے احکامات کو انہوں نے میل جول کے ذریعے ہی سیکھ لیا. اس کے سیکھنے کے لیے کہیں کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں انہوں نے داخلہ نہیں لیا. وَأَحْكَامَ التِّجَارَةِ فِي التِّجَارَةِ، اور تجارتی احکامات کو، بزنس کے اصول اور احکامات کو انہوں نے بزنس کے اندر ہی سیکھ لیا، بزنس کے ذریعے، تجارت کے ذریعے ہی سیکھا انہوں نے. بزنس سکول میں، کسی بزنس سکول میں، بزنس کالج میں جو ہے انہوں نے ایڈمیشن نہیں لکھا بزنس کے اصول اور آداب کو سیکھنے کے لیے. یعنی اس وقت کا جو نبوی عہد نبوی کا جو ماحول تھا وہ کیسا تھا، کس طرح تھا، ایس کی جتنے احکامات، جیسا کہ کہا گیا کہ ان کے جو معمولات، ان کے معلومات، ان کے معمولات ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام کے جو معلومات، ان کے معمولات ہوا کرتے تھے. ہماری بات تو معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا، بزنس کے احکام اور اصول کو سیکھنا چاہتا، تو وہ بزنس کرتے ہوئے سیکھ لیتا تھا. اس لیے کہ جو دوسرے تاجر وہ اس قدر ان اصولوں پر کاربند تھے، دینی احکام تجارت سے متعلق، اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے کہ دوسرے لوگ خود بخود سیکھ جاتے تھے، دیکھ کر سیکھ جاتے تھے. واحکام المعاشرۃ فی المعاشرہ، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرنا، عاشروہن بالمعروف، سلوک کرنا، اچھا سلوک، برتاؤ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ
برتاؤ کرنے کے, سلوک کے احکامات اور آداب کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے مل کر سیکھ لیا. فاستطاعوا, چنانچہ جس کی وجہ سے استطاعوا ان يحافظوا على دینہ ونیاتہم وخشوعہم وذکرہم فی المجامع والمجالس وفی صخب الاسواق وفتنة البیوت, جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو گئی کہ استطاعوا ان يحافظوا على دینہم, حافظ علی حفاظت کرنا, وہ اپنے, جس کی وجہ سے وہ اپنے دین اور اپنی نیتوں, اپنے خشوع و خضوع, خشیت الہی اور مجلسوں اور محفلوں میں اپنے ذکر اور اسی طرح سے بازاروں کے شور و ہنگامے میں, صخب شور و ہنگامہ, شور و غل, وفتنۃ البیوت اور گھروں کی آزمائش میں, گھروں کے فتنے میں, یعنی گھروں کی آزمائش اور بازاروں کے شور و ہنگامے میں, اور اسی طرح مجلسوں اور محفلوں میں اپنی دین, اپنی نیت اور اپنی خشوع و خضوع اور اپنے ذکر کی حفاظت کر سکے. وہ کیونکہ انہوں نے دین کو سیکھا تھا, احکامات کو انہوں نے سیکھا, معاشرے کے احکام کو معاشرے میں رہ کر, سماج تجارت کو تجارت کر کے سیکھا. اس لیے ایسا نہیں ہوتا تھا آج کل کے مسلمانوں کی طرح جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, وہ دین کو صرف اپلائی کرتے ہیں کہاں, مسجد میں. جب مسجد آتے ہیں تب انہیں دین یاد آتا ہے, مسجد سے باہر وہ دین کو بھول جاتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا. فَإِذَا خَاضُوا, اس کی مزید وضاحت آگے کہہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے فَإِذَا خَاضُوا, چنانچہ جب وہ خاض یخوض منی گھسنا, خاضو فی الحیات, چنانچہ جب وہ زندگی کے میدان میں قدم رکھتے, زندگی کے معرکے میں, جب وہ معرکہ حیات میں جب وہ داخل ہوتے, لم یغلبوا علی امرہم, لم یغلبوا علی امرہم, ان کا معاملہ ان پر غالب نہیں آتا تھا, ان کا معاملہ ان پر غالب نہیں آتا تھا. کیا مراد, کیا مفہوم؟ مفہوم یہ کہ وہ اگر کسی کام میں, کسی بزنس میں لگتے یا کسی اور کام میں, دنیاوی کام میں, تو وہ کام ان پر غالب نہیں آتا تھا. سمجھ ہماری بات, وہ کام ان پر غالب نہیں آتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دکانداری کر رہے ہیں, مثال کے طور پر اذان ہوئی, کام دکان کو وہیں چھوڑ کر, جیسا کہ شروع میں آیا, پہلے سبق میں بتایا گیا کہ جیسی اذان ہوتی تھی وہ وہیں کام کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے مسجد کی طرف. یہ دلیل تھی اس بات کی, ان کا کام ان پر غالب نہیں آیا ہے. سمجھ میں شأن الذی, اس کی مثال دیکھیے, شأن الذی یتعلم السباحة فی بحر متلاطم وفی نہر فیاض, اس شخص کی طرح جو تیراکی سیکھتا ہے, فی بحر متلاطم, فی بحر متلاطم, موج در موج, یا فی بحر متلاطم, بحر زخار میں, کسی موجیں مارنے والے, ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کے اندر, یا کسی فی نہر فیاض, یا کسی سیلاب زدہ, یا پانی سے لبالب دریا کے اندر کوئی شخص تیراکی سیکھتا ہے, تو وہ اس دریا کے اندر, سمندر کے اندر ڈوب نہیں جاتا, غرق نہیں ہو جاتا, بلکہ اس سے باہر آ جاتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام زندگی کے جب کسی کام کے اندر قدم رکھتے, کسی زندگی کے کسی پیشے کے اندر کوئی پیشہ اختیار کرتے, تو ایسا نہیں ہوتا تھا وہ اسی کام میں ڈوب گئے ہیں, اسی کام میں ڈوب گئے اور دین بین سب کو بھول جاتے, فراموش کر جاتے. ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ صحابہ کرام کی مثال. ٹھیک ہے. السباحہ تیراکی و پیراکی, متلاطم تلاطم سے, متلاطم ٹھاٹھے مارنے والا سمندر. اسی پر کلاس روکتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے.
انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر سے ملاقات ہوگی.